السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے، قطب شاہی سلطنت کا آغاز کب سے ہوا؟ 1512 عیسوی سے، 1543 عیسوی میں، 1550 عیسوی میں یا 1687 عیسوی میں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے 1512 عیسوی میں۔ قطب شاہی سلطنت کا آغاز 1512 عیسوی میں ہوا، اور پہلے بادشاہ قلی قطب شاہ تھا جس نے 1512 سے 1543 تک حکومت کی، اور قلی قطب شاہ کے بعد جمشید قلی نے 1543 سے 1550 تک حکومت کی، اور آخری بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ تھا جس نے 1687 تک حکومت کی۔ یعنی قطب شاہی سلطنت 1512 عیسوی سے 1687 عیسوی تک جاری رہی۔ یہ دو تاریخوں کو یاد رکھ لیجئے، کام میں آئے گا۔ قلی قطب شاہ دراصل بہمنی سلطنت میں تلنگانہ علاقے کا ایک گورنر تھا۔ اس نے 1512 عیسوی میں اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ بعد میں اس نے قلعہ ورنگل، کونڈاپلی، ایلورا اور راجمندری کے قلعے فتح کر کے ان سب علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تلنگانہ گولکنڈہ سلطنت کا اہم حصہ ہے۔ قطب شاہی سلطنت کو گولکنڈہ سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ تلنگانہ گولکنڈہ سلطنت کا اہم حصہ ہے، اور 1687 عیسوی تک یہ کامیابی سے جاری رہی۔ اگلا سوال ہے، سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ نے کس زبان و ادب کی سرپرستی کی؟ ہندی، عربی، تیلگو یا مراٹھی؟ اور اس کا صحیح جواب ہے تیلگو۔ سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ نے تیلگو زبان و ادب کی سرپرستی کی، برہمنوں اور مندروں کی مدد کی، بڑے پیمانے پر کاکتیاؤں کی طرح آبپاشی نظام کو قائم کیا۔ کاکتیہ راجہ آبپاشی نظام کے لیے بہت مشہور تھے، ٹھیک اسی طرح ابراہیم قلی قطب شاہ نے بھی کاکتیاؤں کی طرح آبپاشی نظام کو قائم کیا۔ اگلا سوال ہے، یہ سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور کا ممتاز تیلگو شاعر ہے۔ یہ سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور کا ممتاز تیلگو شاعر ہے۔ سنگانا چاریڈو، اڈنکی گنگادھروڈو، کنداکورو رودرا کوی یا تمام ABC؟ اور اس کا صحیح جواب ہے یہ تمام، یعنی سنگانا چاریڈو، اڈنکی گنگادھروڈو، کنداکورو رودرا کوی، اس کے علاوہ چوتھا ہے پنا گنٹی، اور پانچواں ہے تیلگا ناریا۔ یہ پانچ بھی اہم ہیں جو سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پانچوں شعراء کے نام یاد رکھ لیں جو تیلگو شاعر ہیں: سنگانا چاریڈو، اڈنکی گنگادھروڈو، کنداکورو رودرا کوی، پنا گنٹی اور تیلگا۔ ہمیشہ کی طرح آپ تمام سے خواہش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کامنٹ تو ضرور ہی کریں۔ کامنٹ میں آپ سلام کا جواب لکھ سکتے ہیں، اپنے شہر کا نام لکھ سکتے ہیں، کوئی ایموجی ڈال سکتے ہیں، یا نہیں تو فل اسٹاپ ہی ڈالیں، لیکن ضرور لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ مصروف ہوں تو ویڈیو کو اسی طرح جاری رہنے دیں اور آڈیو ہی سنتے رہیں، جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اگلا سوال ہے، سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور میں حسین ساگر جھیل کب تعمیر ہوئی؟ 1512 میں، 1687 میں، 1562 میں یا یہ تمام؟ اور اس کا صحیح جواب ہے 1562 عیسوی میں۔ سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور میں حسین ساگر جھیل 1562 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ 1512 میں قطب شاہ سلطنت کا آغاز ہوا، 1687 میں قطب شاہی سلطنت کا اختتام ہوا، اور 1562 عیسوی میں حسین ساگر جھیل کی تعمیر ہوئی۔ اس جھیل کو صوفی بزرگ حضرت حسین شاہ ولی کے نام سے موسوم کیا گیا، جنہوں نے اس جھیل کا نقشہ تیار کرنے میں مدد کی تھی۔ اس جھیل کو مصنوعی جھیل کے طور پر ترقی دی گئی، جس میں ہمیشہ پانی رہتا ہے۔ اس کا پانی موسیٰ ندی سے جا کر ملتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس کا پانی موسیٰ ندی سے جا کر ملتا ہے۔
حسین ساگر شہر حیدرآباد کے لیے پینے کا پانی کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم قطب شاہ نے ابراہیم پٹنم میں ایک تالاب تعمیر کروایا اور موسیٰ ندی پر پرانا پل کی تعمیر بھی اسی نے کروائی۔ اگلا سوال ہے، محمد قلی کے دور میں شہر حیدرآباد کا آرکیٹیکچر کون تھا، یعنی انجینئر کون تھا؟ آپشن ہے مرزا غالب، شاہ تمکنت، میر مومن استرابادی یا ملا وجہی، اور اس کا صحیح جواب ہے میر مومن استرابادی۔ محمد قلی کے دور میں حیدرآباد کا جو آرکیٹیکچر یعنی انجینئر تھا وہ میر مومن استرابادی تھا، اور محمد قلی کا جو دور تھا 1580 تا 1612 عیسوی تھا۔ یہ ابراہیم قلی قطب شاہ کا فرزند محمد قلی قطب شاہ ایک عظیم نظریہ ساز اور شہر حیدرآباد کا معمار مانا جاتا ہے۔ اسی کے دور میں مومن استرابادی ایک آرکیٹیکچر تھا جو کہ بحیثیت وزیر اعظم چار مینار کی تعمیر، منصوبہ بندی اور نئے شہر کو بسانے میں اس نے اہم رول ادا کیا۔ اگلا سوال ہے، مکہ مسجد کو کس نے تعمیر کروایا؟ محمد قلی قطب شاہ نے، ابو الحسن تانا شاہ نے، عبداللہ قطب شاہ نے یا حیات بخشی بیگم نے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ نے۔ مکہ مسجد کو محمد قلی قطب شاہ نے تعمیر کروایا۔ مکہ مسجد مکہ کی عظیم الشان مسجد مسجد الحرام کے نمونے پر تعمیر کی گئی۔ مکہ مسجد کے درمیان کمان کی تعمیر میں جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں، اس کی مٹی شہر مکہ سے لائی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کو مکہ مسجد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مکہ مسجد کے ایک کمرے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک رکھے گئے ہیں۔ قلی قطب شاہ نے چار مینار بھی تعمیر کروایا ہے، جو کہ حیدرآباد کی ایک ممتاز علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، حسب ذیل میں کون اردو اور فارسی کا شاعر تھا؟ تمام ہی قطب شاہی سلاطین نے ادب کی زبان اور ادب کی سرپرستی کی ہے، لیکن ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جو اردو اور فارسی کا شاعر تھا، اور کون تھا وہ؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ اردو اور فارسی کا شاعر تھا۔ دکنی اردو کا ادبی مقام قلی قطب شاہ کی سرپرستی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، حیات بخشی بیگم کس کی صاحبزادی تھیں؟ قلی قطب شاہ کی، ابو الحسن تانا شاہ کی، جمشید قلی کی یا محمد قلی قطب شاہ کی؟ اور اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ کی۔ حیات بخشی بیگم محمد قلی قطب شاہ کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے شہر حیدرآباد کے قریب حیات نگر میں مسجد حیات بخشی بیگم تعمیر کروائی۔ وہ ماں صاحبہ کے نام سے بھی جانی جاتی تھیں، اور حیدرآباد میں جو مانساب ٹینک ہے وہ دراصل ماں صاحبہ ٹینک کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی اصل نام ہے ماں صاحبہ ٹینک، اب وہ بگڑ کر ماں صاحب ٹینک بن گیا ہے۔ حیات بخشی بیگم محمد قلی قطب شاہ کی صاحبزادی تھیں۔ اگلا سوال ہے، شیتریا تیلگو شاعر کس بادشاہ کے دور میں تھا؟ محمد قلی قطب شاہ کے، عبداللہ قطب شاہ کے یا جمشید قلی کے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ قطب شاہ کے۔ شیتریا جو تیلگو پدم شاعر تھا وہ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں تھا، اور چونکہ عبداللہ قطب شاہ کو شاعری اور موسیقی بہت پسند تھی، اس نے شیتریا کو دربار میں بلا کر عزت دی تھی۔ پالونچا علاقے کے گورنر کنچرلا گوپنا یعنی رام داس کو کس نے جیل میں ڈال دیا؟ قلی قطب شاہ نے، حسن تانا شاہ نے، جمشید قلی نے یا محمد قلی قطب شاہ نے؟ یہ قطب شاہی سلطنت کا بہت اہم واقعہ ہے، اس لیے ناموں کو بھی یاد رکھ لیں اور اس واقعے کو بھی یاد رکھ لیں۔ صحیح جواب ہے حسن تانا شاہ نے۔ پالونچا علاقے کے گورنر کنچرلا گوپنا یعنی رام داس کو حسن تانا شاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ کیوں ڈال دیا تھا؟ کیونکہ کنچرلا گوپنا یعنی رام داس نے بھدراچلم میں مندر کی تعمیر کی تھی، اور رام، سیتا اور لکشمن کی مورتی کے جو زیورات تھے
उन जेवरात के लिए अवामी ख़जाने की रकूमात को इस्तेमाल किया था। तानाशाह को जब मालूम हुआ तो उसने रामदास को इस अमल की पादाश में जेल में डाल दिया। जब बादशाह को हकीकत का पता चला तो इसने रामदास को आज़ाद कर दिया। अगला सवाल है, कुतुब शाही दौर की मशहूर बंदरगाह कौन सी थी? करनूल, हैदराबाद, मछलीपट्टनम या मेदक? बंदरगाह यानी वो मुकाम जहाँ पर समंदरी जहाज़ आ ठहरते हैं, और इसका सही जवाब है मछलीपट्टनम। कुतुब शाही दौर की मशहूर बंदरगाह मछलीपट्टनम थी, और कुतुब शाही दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर थी हीरों की तिजारत, यानी गोलकुंडा सल्तनत हीरों की तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। और मछलीपट्टनम एक अहम बंदरगाह थी जहाँ से खलीजी ममालिक, जनूबी मशरक़ी एशिया, चीन, ईरान, अरब और यूरोपीय ममालिक से तिजारत की जाती थी। मछलीपट्टनम के साहिल से गोलकुंडा के लिए कई तिजारती काफ़िले मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती अशिया, सोना और चांदी लेकर आते थे। इस तरह से हैदराबाद भी एक बैनुल-अक़वामी तिजारती मरकज़ बन गया था। अगला सवाल है, कुतुब शाही सल्तनत का ये हिंद ईरानी तर्ज तामीर का आला नमूना है। ये लफ्ज़ हिंद ईरानी तर्ज तामीर, इसको याद रख लीजिए, अक्सर सवाल इसी नौइयत का रहता है। ये कुतुब शाही सल्तनत का हिंद ईरानी तर्ज तामीर का आला नमूना है। 4 इमारतें हैं, कुतुब मीनार, गुंबदान कुतुब शाही, बीबी का मकबरा या वरंगल का किला। और इसका सही जवाब है गुंबदान कुतुब शाही। गुंबदान कुतुब शाही हिंद ईरानी तर्ज तामीर का आला नमूना है। मुग़ल शहंशाह, ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने गुंबदान कुतुब शाही के तर्ज तामीर से मुतासिर होकर सफ़ेद संगे मरमर को इस्तेमाल करते हुए ताजमहल को तामीर करवाया है। यानी ताजमहल की जो तामीर हुई है ये गुंबदान कुतुब शाही को देखकर ही बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। अगला सवाल है, किस मुग़ल बादशाह ने गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी में हमला किया और फतेह हासिल की? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगज़ेब? और इसका सही जवाब है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर हमला किया और फतेह हासिल की। इस वक्त कुतुब शाही सल्तनत का बादशाह कौन था? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक किया होगा, कमेंट तो ज़रूर करे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब